اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں قرآن اور زندگی۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو قرآن مجید کے 12ویں پارے کے سلسلے میں ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید ہم سے کیا گفتگو کر رہا ہے اور کن پیغامات کو ہم تک پہنچانا چاہ رہا ہے۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس قرآن اور زندگی پروگرام کا عنوان جو ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا نوجوان قرآن مجید کے قریب آ سکے، اپنے رشتے کو قرآن اور پروردگار سے مضبوط کر سکے۔ اسی عنوان کے لیے سرزمین قم پر ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان حاضر ہیں، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عابد رضا نوشاد صاحب۔ ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام خلوص عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، چونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ قرآن مجید کے 12ویں پارے کے سلسلے میں ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ قرآن مجید کے 12 پارے میں کن کن سورے کی بات ہوئی ہے، اور جو اس میں پہلا سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ ہود، اس کے اندر پروردگار عالم نے کون سے پیغامات ہم تک پہنچائے ہیں؟ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، اور آج 12واں دن اس ماہ رمضان کا، اور دھیرے دھیرے یہ اپنے اختتام کی منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ انتہائی رحمت، مغفرت اور برکت کا مہینہ ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ، جو کہ ایک طویل و عریض خطبہ ہے، اسی ماہ مبارک کے رمضان کے سلسلے میں اور اس کے استقبال کے سلسلے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، تمہارے قریب آ رہا ہے، تمہارے استقبال کو آ رہا ہے۔ کون؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ یعنی یہ خود ایک لطیف تعبیر ہے کہ تم اس کے استقبال کو نہیں جا رہے ہو، تم اپنی عظمت کو پہچانو کہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ کیسے استقبال کے لیے آ رہا ہے؟ رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے یہ ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ برکت ہے، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اسی خطبے میں ارشاد ہوتا ہے کہ نومکم فیہ عبادہ، انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ۔ تمہاری سانسیں تسبیح ہیں، جس پر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ یہ سانسوں کی آمد و شد یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم اگر سانس نہیں لیں گے، زندہ رہنا ہے سانس لینا، زندہ رہنا ہے تو سانس لینا، اسے بھی اللہ نے عبادت بنا دی، اسے عبادت بنا دیا۔ اس اور کسی مہینے میں یہ تعبیر نہیں ملتی، لیکن اس مہینے کی برکت سے سانسوں کو عبادت بنا دیا۔ نیند، اس میں بھی کوئی اختیار نہیں رہتا انسان کا سونے کے بعد، لیکن اس سونے کو بھی اللہ نے اس مہینے میں عبادت بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی عبادات اور اعمال اور نیک افعال انجام دیے جائیں اس مہینے میں، تو اندازہ لگائے انسان کے پھر ان اعمال کی کیا فضیلت ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں تمہیدی گفتگو میں ہوں، لہذا ایک دوسرا مقدمہ اور پھر آپ کے سوال کی طرف، کہ یہ ماہ برکت ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے۔ اپنے اپنے ظرف وجود کے اعتبار سے انسان اس مہینے سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ خوان نعمت خدا بچھا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات خود میزبان ہے، ہم اس کے خوان نعمت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم بندے اس کے مہمان ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے جس سے ہمیں نوازا ہے۔ ہاں، ہم ایک چھوٹے سے یعنی دنیاوی کسی بڑے آدمی سے ملنے، جی بالکل، یا اگر مہمان ہو جاتا ہے یا ہم اس کے مہمان ہو جاتے ہیں، تو ایک الگ سا
انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اپنے اندر، تو جائے کہ خدا کا مہمان، خود خدا میزبان ہے، اپنے بندوں کو یہ شرف بخشا ہے اس نے کہ اپنے خانِ نعمت پر بٹھایا، بلایا ہے اور انہیں مہمان بنایا ہے اپنا۔ اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، ماہ قرآن ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، ہر شے کی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہوتی ہے، موسم بہار آتا ہے ہر شے کے لیے، اور قرآن کا موسم بہار یہی شہر رمضان ہے۔ تو کیا بہتر کہ اس مبارک مہینے میں جس میں اللہ نے اپنی اس کتاب کو، اس مقدس کتاب کو، اس قانون حیات کو، اس ضابطۂ زندگی کو نازل فرمایا ہے، اس سے ہم بہتر طریقے سے آشنا ہو سکیں اور پہلے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کا خط ہے، اللہ کا لیٹر ہے اپنے بندوں کے نام۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی عام انسان جس سے ہمارے تھوڑے بہت تعلقات ہیں وہ ہمیں کوئی خط لکھے، آج کل اگرچہ ای میل اور سوشل ویب سائٹس کے ذریعے لوگ رابطے پہ رہتے ہیں، خط کا زمانہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایک میسج کسی بھی ذریعے سے، کوئی بھی پیغام اگر کوئی ہمارا جاننے والا دیتا ہے تو ہم بےتاب ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں وہ کیا اس نے لکھا ہے، فوراً اپنا موبائل چیک کرتے ہیں کہ کیا میسج آیا۔ اور یہ 1400 سال سے ہمارے درمیان قرآن مجید موجود ہے جو اللہ کا لیٹر ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا خط ہے اپنے بندوں کے نام۔ تو عام بندہ جس سے تھوڑا بہت لگاؤ ہوتا ہے اس کے خط کے لیے اتنی بے چینی ہوتی ہے، تو جس ذات نے ہمیں خلق کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری شہرگ حیات سے زیادہ نزدیک ہے، اس کے خط کو، اس کے پیغام کو ہم اگر بے توجہی سے اس کا سامنا کریں یا اس کے سلسلے میں غفلت کا شکار رہیں تو یہ ہماری بدبختی ہوگی، یہ انسانوں کی بدبختی ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ اس سے آشنا ہوا جائے، اور یہ قرآن اور زندگی جو عنوان ہے اس پروگرام کا اور سلسلہ وار گفتگو ہے، میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، روز یہ نشر ہو رہا ہے اور اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، ہمیں بھی حاصل ہوگا، آپ کو بھی حاصل ہوگا۔ یہ قرآن سے منسوب پروگرام ہے اور ماہ رمضان میں نشر ہو رہا ہے، لہٰذا اس سے ہم بہت سارے اصول زندگی، ضابطۂ حیات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کیا بہتر کہ قرآن سے آشنا ہوا جائے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں اس تمہیدی گفتگو کے بعد کہ اس جز میں جو 12واں جز ہے قرآن مجید کا، اس میں کیا آیا ہے، پیغام کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو 12واں جز ہے قرآن مجید کا، اس میں 2 سورے کی آیات آئی ہیں اور دونوں سورے مکمل اس میں نہیں آ پائے ہیں، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ سورہ ہود 6 آیت سے لے کر اپنے اختتام تک 123ویں آیت تک، اور سورہ یوسف کی بھی آیت نمبر 1 سے لے کے 52ویں آیت تک کی آیات اس پارے میں موجود ہیں۔ سورہ ہود کے سلسلے میں پہلے گفتگو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سورہ یوسف کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ سورہ ہود کا جو ایک اصل پیغام ہے، جو مرکزی اور محوری گفتگو ہے سورہ ہود میں، وہ یہ ہے کہ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جو انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، انبیاء کے مخالفین ہیں اور دین خدا سے، اللہ کے دین سے برسر پیکار ہیں، مخالفت میں سازشیں رچ رہے ہیں، ان کو ڈرا رہا ہے۔ عاقبت سے، کس کی عاقبت سے؟ گزشتہ انبیاء کی اقوام کو عبرت بنا کے ان کے سامنے پیش کر رہا ہے، جیسا کیا تھا اس کا، ہاں، کہ اگر تم اپنی ان کارکردگیوں سے، ان سازشوں سے دستبردار نہ ہوئے، باز نہ آئے، تو ہم تمہیں اسی عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں اور کر دیں گے جو گزشتہ قوموں نے جو عذاب جھیلے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اسی سورہ میں آئندہ آخر تک جو گفتگو ہے وہ کئی انبیاء کا تذکرہ اس میں آیا ہے، کئی انبیاء کی قوموں کا تذکرہ آیا ہے، اور ان کی عاقبت کیا رہی اور کس طریقے سے ان پر عذاب آیا، کیسے وہ منکر ہوئے نبوت کے، کیسے انہوں نے دغا کی نبی کے ساتھ، اور پھر ان پر کس طریقے سے عذاب آیا، اس سلسلے کی ساری گفتگو ہے۔ اور اس میں جو ایک محوری پیغام جو جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ ہے کہ ڈرا رہا ہے کس سے؟ نبی کی مخالفت سے۔ کیوں مخالف تھے لوگ نبی کے؟ یہاں پہ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے مخالف کیوں ہوتے ہیں لوگ؟ نبوت کی خلاف ورزی یا ان کی مخالفت میں
علم کیوں اٹھا کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، پرچم بغاوت اٹھا کر کیوں سامنے آ جاتے ہیں؟ اصل سبب یہ ہے کہ نبی کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ پیغام کیا ہوتا ہے اس کا؟ سب سے پہلا پیغام توحید، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور وہ قومیں جن قوموں میں بھی یہ انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، وہ ایسی قومیں تھیں جو پہلے سے کئی خداؤں کو پوجنے والی تھیں، اس خدا کو ایک واحد خدا کے ماننے والی قومیں نہیں تھیں۔ لہذا وہ جب دیکھتے تھے کہ اگر ہم نے اپنے اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر اس کے ایک خدا کو اپنا لیا تو ہماری ساری سلطنت، تمکنت، مال، دولت، یہ سب کچھ، شہرت، عزت، سب برباد ہو جائے گی، سب سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ مفادات جب عقل سے ٹکراتے ہیں، دین سے ٹکراتے ہیں، تو اس طریقے کے حالات اور سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ ایسی مخالفت کرنے کے لیے آدمی آمادہ ہو جاتا ہے، اور یہ پرانی قوموں سے مخصوص بات نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو اس وقت تک دین کرتے ہیں، مذہب کرتے ہیں، جب تک کہ ان کے مفادات دین اور مذہب سے نہیں ٹکراتے، اور جیسے ہی ان کے مفادات دین اور مذہب سے ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں تو الدین لعق علی السنتہم، امام حسین کا ارشاد ہے نا کہ دین لقلقہ زبانی ہے، اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، جب یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں امتحان میں، بلا میں، مصیبت میں، تب پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں، قل الدیانون، دیندار بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو اصل سبب یہ ہے کہ اس وجہ سے مخالفت کی گئی۔ جی جزاک اللہ۔ سورہ ہود کے بارے میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سارے مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے، وہیں پہ اس سورے میں توبہ اور نصیحت کی طرف جو ہے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور نصیحت کی گئی ہے کہ توبہ و استغفار کرو۔ تو یہ توبہ و استغفار کی جو گفتگو ہے، کس طرح سے ہم توبہ و استغفار کریں؟ اور ہمارا آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ ہم نے بہت سے ایسے نوجوان ہمیں سماج میں ملتے ہیں، ہم جب جاتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے قریب ہو جائیں، لیکن انہیں اپنی پچھلی زندگیوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کر چکے، اب بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے۔ تو کون سا طریقہ ایسا ہو کہ جس سے ہمارا نوجوان یہ سمجھے کہ ہم پھر سے ایک نئی زندگی لے کے اب کھڑے ہو گئے؟ بالکل، آپ استغفار اور توبہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائے کہ اس سورہ میں جہاں یہ گفتگو آئی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ سب سے پہلا پیغام تو توحید کا دے دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اسی کے فوراً بعد، توحید کے فوراً بعد ذکر ہو رہا ہے استغفار کا اور توبہ کا، جو نبی اپنے قوم کو پیغام دے رہا ہے۔ کیا؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اپنے پروردگار سے طلب مغفرت کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر توبہ کرو، یعنی اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ کیوں تاکید کی جا رہی ہے کہ استغفار کر لو، اس کے بعد اس کی طرف پلٹ آؤ؟ مقصد یہ ہے کہ استغفار کرنے کے بعد، جب کہ تم استغفار کر کے اللہ کی طرف دوبارہ راغب ہو گئے ہو، تو پھر اپنے گناہوں کی طرف نہ پلٹو، ثم توبوا الیہ، خدا ہی کی طرف پلٹو، دوبارہ گناہ کی طرف، اسی گناہ کی طرف یا کسی گناہ کی طرف پلٹنے کی پھر تمہیں اجازت۔ گناہوں کی وجہ سے عبادت نہ چھوڑو، عبادت ایسی کرو گناہ خود بخود جی، یعنی عبادت کے ساتھ ساتھ استغفار ہے، یعنی استغفار جزو عبادت ہے، اسی عبادت کا حصہ ہے۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اس سے نادم ہے، پشیمان ہے۔ روایات میں آیا کہ خود یہ ندامت اگر آ گئی، ایک آنسو آنکھ میں آ گیا، تو یہی اس کی توبہ ہے، یہی اس کا استغفار ہے۔ احساس ندامت، اصل دل، کیونکہ تعلق توبہ کا اور استغفار کا دل سے ہے، زبان سے صرف نہیں ہے کہ زبان سے میں 1000 تسبیحیں پڑھ ڈالوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دل مائل نہ ہو استغفار کی طرف، تو اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ دل مائل ہونا چاہیے استغفار اور توبہ کی طرف۔ تو ندم، وہی ندامت ہی توبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دل سے کوئی توبہ کر لیتا ہے، دل سے کوئی توبہ کر لیتا ہے، تو روایت میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بھی اپنے گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے دوبارہ واپس، رحمت پروردگار، کمن لا ذنب لہ، کہتے ہیں ڈیلیٹ کر دینا، بالکل وہ مٹا دیا جاتا ہے اس گناہ کو،
اس گناہ کو جیسے اس نے کیا ہی نہ ہو. یعنی اتنی بڑی رافت، اتنی بڑی محبت، اتنی بڑی مہربانی اللہ دکھا رہا ہے. اور یہ اسی لیے اللہ نے یہ باب توبہ جو رکھا ہے، دروازہ توبہ جو رکھا ہے اللہ نے، وہ کس لیے رکھا ہے؟ وہ اسی لیے رکھا ہے کہ بندہ مایوس نہ ہو. انسان ہے، خواہشات نفس اس کے یہاں پائی جاتی ہیں، کسی سبب تھوڑی دیر کی غفلت اسے دین سے الگ کرتی ہے، وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو کیا آپ ساری عمر اس ایک گناہ کی وجہ سے وہ پڑا رہے کہ اب تو ختم ہو گیا سب کچھ، مایوسی کا عالم اس کے اوپر طاری ہو جائے اور وہ یہ سوچ لے کہ اب گناہ کی معافی نہیں ہے؟ تو اس کے تو بڑے برے اثرات ہوں گے. پھر تو اور وہ گناہ کی وادی میں چلا جائے گا کہ جب ہم ختم ہی ہو گئے تو ایک گناہ کریں یا 100 گناہ کریں. جب پانی سر کے اوپر آئے گیا، ایک بالش تو اوپر آئے یا پورا دریا اوپر ہو، کیا فرق رکھتا ہے؟ لیکن اللہ نے یہ توبہ کا دروازہ رکھا، باب توبہ رکھا کہ جو شہر رحمت الہیہ سے گناہ کی وجہ سے دور ہو گیا ہے، اس کے لیے ایک اور ہم نے ڈور رکھ دیا، دروازہ رکھ دیا ہے کہ دوبارہ وہ اسی شہر میں پلٹ آئے. ہم اسے قبول کریں گے. اور انسان جب توبہ کریں جیسے پہلے قبول کیا، بالکل کمل لا ذنب لا، اس کے گناہ کو بالکل ختم کر دیں گے جیسے اس نے کیا ہی نہ ہو. ندامت اور پشیمانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کی اہمیت کو پہچانے انسان کیا فرماتے ہیں؟ اذا اکثر العبد من الاستغفار رفعت صحیفتہ وہی تتلألأ. جب بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے تو اس کا نام اعمال اونچائی کی طرف چلا جاتا ہے، بلندی کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے، عروج پا جاتا ہے اس کا نام اعمال. وہی تتلألأ کس حالت میں؟ کہ وہ درخشاں ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے، چمکتا ہوا اوپر کی طرف جاتا ہے. یہ استغفار کی اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ معصوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں کر سکتا. ہر طریقے کے گناہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، خطا اور نسیان، سب سے معصوم ہے، وہ بالکل بے گناہ ہے. امکان خطا ان کے یہاں موجود نہیں ہے. لیکن ان کے بارے میں آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ کیا کرتے تھے. کہ ان رسول اللہ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان لا یقوم من مجلس وان خف حتی یستغفر اللہ عز وجل 25 مرہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نشست سے، چاہے وہ تھوڑی دیر کی نشست کیوں نہ ہو، اٹھتے نہیں تھے. تھوڑی دیر کی بھی نشست اگر کہیں تھی، وہاں سے جب اٹھتے تھے تو 25 مرتبہ استغفار کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ اور استغفار، یعنی آپ نے کون سا گناہ؟ آپ سے تو گناہ کا امکان نہیں. عجب نہیں رسول خدا آواز دیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں گناہوں کی وجہ سے نہیں، ظاہر سی بات ہے میں معصوم ہوں، ظاہر سی بات ہے رسول اکرم معصوم ہے، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پاتے ہیں تو اس کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو نہایت ہی چھوٹا محسوس کرتے ہیں. اس استغفار کا سبب وہ ہے. تو رسول اکرم جیسی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ استغفار کر رہے ہیں، وہ توبہ کر رہے ہیں. پھر ہم بندوں کو استغفار اور گناہوں سے معافی کی کتنی ضرورت ہے، یہ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں اور معافی چاہیں اپنے گناہوں کی. ایک مختصر طور پہ ذرا سا آپ اس طرف بھی توجہ دلا دیں کہ سورہ ہود کی 15 اور 16 جو آیت ہے، یہ اس کے اندر دنیا سے دل لگی کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے. اس کے بارے میں زیادہ تفصیل بیان فرمائیں. جی، سورہ ہود کی 15ویں اور 16ویں آیت آپ کو میں عرض کروں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. یہ آیت ہے 15ویں آیت کہ جو بھی یہ ڈرایا جا رہا ہے ان لوگوں کی توصیف کی جا رہی ہے جو لوگ دنیا کے حد سے زیادہ گرویدہ ہو جاتے ہیں، ہاں دنیا داری میں غرق ہو چکے ہیں اور اس کی چکا چوند میں کھو گئے ہیں، اپنے آپ کو کھو دیا انہوں نے اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. میں اس کا پہلے ترجمہ کر دوں پھر تھوڑی سی مختصر روشنی ڈالوں گا کہ جو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے، اس کی زرق و برق میں ڈوبا ہوا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اسی دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اسی دنیا میں ان کو دے دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، اور کوئی کمی نہیں کریں گے دینے میں دنیا میں.
اولئک الذین، یہ 16ویں آیت، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، چونکہ سارا حساب کتاب ان کا دنیا میں ہو چکا، جزا جو دینی تھی وہ دنیا میں دی جا چکی، آخرت میں انہیں کوئی جزا نہیں ملنے والی ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ انہوں نے کیا سب حبط، سب بیکار۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ انہوں نے اگر اچھا عمل بھی انجام دیا ہے تو آخرت میں اس کی کوئی کارآئی نہیں ہے، آخرت میں وہ کارآمد نہ ہوگا اور ان کے تمام اعمال باطل ہو جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو لوگ دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر دنیا کا مقابلہ آخرت یعنی دین نے نہیں کیا ہے، اس دنیا کا مقابلہ دین اسلام کرتا ہے یا الہی دین کرتا ہے جو آخرت کے بالمقابل آ جائے، جس سے آخرت کو نقصان پہنچنے لگے۔ ورنہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس دنیا میں نیک اعمال انجام دیں۔ اگر دنیا بری ہوتی تو ہم اللہ یہاں نہ بھیجتا ہمیں اعمال انجام دینے کے لیے۔ یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پر ہمیں امتحان دینا ہے اور اس کا نتیجہ وہاں آخرت میں حاصل کرنا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا میں کھیتی کرنی ہے اور آخرت میں وہ فصل جو یہاں بوئی تھی اس کو کاٹنا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس دنیا کے سلسلے میں ایک بار تجدید نظر کی جائے، دوبارہ غور کیا جائے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کہیں دنیا کے چکر میں آخرت سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں۔ ماذا چاہتے ہیں قبلہ؟ تھوڑی دیر ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو روکتے ہیں اور ناظرین وقت ہو گیا ہے ہمارے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔